السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نانا اور نوربی۔ اس کے مصنف ہیں سید زید زمان حامد اور اسے آپ کے لیے پڑھا ماریہ ذوالفقار آوان نے۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر زیادہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر بہت زیادہ پسند آئے تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سماعت فرمائیے نانا اور نوربی۔ نوربی نے اللہ جانو سے باتیں کی۔ نانا مجھے اپنا فون دیں۔ نوربی نے رونے والی شکل بناتی تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور نانا کے ہاتھ سے ان کا فون کھینچنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ کیا کرنا ہے فون کا؟ کارٹون دیکھنے ہیں؟ نانا نے نوربی کو کھینچ کے اپنے نزدیک کیا اور سینے سے لگا کر بہت سارے سوال کیے۔ نہیں، میں نے کارٹون نہیں دیکھنے۔ نوربی نے ابھی تک رونے والی شکل بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ جانو کو فون کرنا ہے۔ نوربی کی بات سن کر نانا کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ نوربی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پیار سے پوچھا، میری شہزادی، آپ نے اللہ جانو کو کیوں فون کرنا ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ نانا مجھے کھلونے چاہیے، مجھے گڑیا چاہیے، مجھے گڑیا کا گھر چاہیے، مجھے اپنا تیر کمان چاہیے۔ میں ماما سے کہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں جا کر اللہ میاں سے مانگو، اللہ ہمیں پیسے بھیجیں گے، پھر میں آپ کو کھلونے لے کر دوں گی۔ اللہ میاں پیسے کیوں نہیں بھیج رہے ماما کو؟ آپ مجھے فون لگا کر دیں، میں اللہ جانو سے خود بات کروں گی۔ نانا چہرے پر مسکراہٹ لیے پیار بھری نظروں سے نوربی کو دیکھتے ہوئے اس کی باتیں بڑے غور سے سنتے رہے، پھر بولے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ جانو سے بات کرنے کے لیے آپ کو فون کی ہی ضرورت نہیں، آپ ہر بات تو وہ آپ کی ویسے ہی سن لیتے ہیں جیسے آپ کہتی ہیں۔ کیسے نانا؟ نور کی توجہ اب فون سے ہٹ کر نانا کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اللہ جانو سے کیسے بات کرتے ہیں؟ نانا نے نوربی کی توجہ اپنی جانب دیکھی تو پیار سے سمجھانے لگے، آپ کو پتا ہے نا، اللہ جانو نے پوری دنیا کو بنایا ہے، سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا ہے، ساری چڑیاں اور جانوروں کو بنایا ہے، نوربی کی دوست گائے کو بنایا ہے، ہم سب انسانوں کو بنایا ہے، ماما اور بابا کو بنایا ہے، نانا اور نانی کو بنایا ہے، اور نوربی کو بھی بنایا ہے۔ نانا نے یہ کہتے ہوئے نوربی کو گدگدی کی۔ نوربی گدگدی سے ہنس پڑی اور مچلتے ہوئے نانا سے بولی، نانا بتائیں نا، میں اللہ جانو سے کیسے بات کروں؟ بتا رہا ہوں نا، تھوڑا صبر کرو۔ نانا بولے، جانو جب اللہ میاں اتنے طاقتور ہیں، اتنے بڑے ہیں، تو وہ نوربی کے دل میں جو بھی بات ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے یا آپ اپنی زبان سے کچھ بھی کہتی ہو، اللہ جانو اسے سن لیتے ہیں، مگر اللہ جانو سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آؤ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں۔ اب نانا نے نوربی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ نے نانا اور نانی کو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے دیکھا ہے؟ نانا نے نوربی سے سوال کیا۔ جی نانا، نوربی نے اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ دعا مانگتے وقت نانا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نانا نے اگلا سوال کیا۔ نہیں نانا۔ اب کی دفعہ نوربی نے نفی میں جواب دیا۔ نانا اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ میاں سے باتیں کرنے کے لیے آپ کو موبائل فون نہیں چاہیے ہوتا، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ نانا نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر نوربی کو سمجھایا۔ او نانا، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ جانو سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نوربی کو جیسے ایک نئی بات پتہ چلی ہو۔ جی میری جان،
ہم نے جب بھی اللہ جانو سے بات کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے صحت مانگنی ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یا اللہ جانو ہمیں کوئی تحفہ دیں، تو ہر موقع پر ہم مسلمان اللہ جانو سے بات کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور یہ سب ہم دعا میں کرتے ہیں۔ نانا نے ایک بار پھر دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ اور ایک بات اور، نانا مزید بولے، آپ کو پتا ہے نا، اللہ جانو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہے، اور اللہ جانو نے ہمیں کہا ہے کہ جب بھی تم کوئی چیز مانگنے کے لیے مجھ سے دعا کرو تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے بھیجو۔ اب نور بھی بہت حیران ہو گئی تھی۔ نانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے تحفے بھیجیں؟ میری جانو، نانا پیار سے بولے، آپ کو ماما نے درود شریف یاد کرایا ہے نا؟ سنائیں۔ نانا کے کہنے پر اونچی آواز میں نور بی نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ شاباش میری جان کی ٹکڑی۔ نانا نے درود شریف کے مکمل ہوتے ہی نور بی کو بھینچ کر سینے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو درود شریف ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا تحفہ ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتی ہیں تو بہت سارے فرشتے آتے ہیں اور آپ کا یہ درود شریف لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ نور بی نے بھیجا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جانو اور فرشتے نور بی کے اوپر بہت سارا نور اور برکت بھیجتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور بی سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پھر جب نور بی اللہ جانو سے کوئی چیز مانگتی ہے تو پھر اللہ جانو اس کو دے دیتے ہیں۔ ہے نا نا؟ اب نور بی کو بات ساری اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ تو مجھے کھلونے جو چاہیے اور گڑیا چاہیے، تیر کمین چاہیے، تو اگر میں درود شریف پڑھوں تو پھر اللہ جانو سے دعا کروں تو وہ مجھے دے دیں گے نا؟ نور بی نے امید کے ساتھ نانا سے سوال کیا۔ نور بی، مجھے یہ بتاؤ، ماما اور بابا آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ نانا اور نانی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ نانا نے جواب دینے کی بجائے الٹا نور بی سے سوال کر دیے۔ بہت زیادہ، آسمان تک۔ نور بی نے ہاتھ کے اشارے سے پیار کی وسعت سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ماما اور بابا سے کوئی چیز مانگتی ہیں اور وہ آپ کو نہیں دیتے کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے اس دن آپ کا گلا خراب تھا اور آپ آئس کریم کے لیے ضد کر رہی تھیں لیکن ماما نے آپ کو نہیں دی۔ نور بی اب بڑے غور سے نانا کی بات سن رہی تھی۔ ماما بابا آپ سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو وہ چیز نہیں دیتے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جس سے آپ بیمار ہوں یا پھر آپ کو ٹیکا لگے۔ اسی طرح اللہ جانو بھی ہیں جو نہ ماما ہیں اور نہ بابا، اور اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کو۔ نانا اور نانی سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں، پوری دنیا سے زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چھوٹے بچے کوئی ایسی چیز مانگیں جس سے ان کو نقصان پہنچ جائے، چوٹ لگ جائے، تکلیف ہو جائے، تو پھر اللہ جانو وہ چیز بچوں کو نہیں دیتے۔ نانا نے تفصیل سے دعا کی حکمت سمجھائی۔ آپ کا کام ہے اللہ جانو سے دعا مانگنا، اور اللہ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں ان پر خوشی سے شکر کرنا۔ اللہ جانو نے ہی آپ کو ماما اور بابا دیے ہیں، نانا اور نانی دیے ہیں، اتنی اچھی صحت دی ہے، اتنے اچھے کپڑے اور کھانے کی مزے مزے کی چیزیں، اور اتنا پیارا گھر دیا ہے، سائیکل دی ہے
کھلونے دیے ہیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو پاکستان میں بھیجا ہے۔ ان سب باتوں کا شکریہ تو کرنا ہوتا ہے نا جانو۔ جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ نانا نے نور بی کو اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوانا شروع کیے۔ پھر نانا نے نور بی کے ہاتھ پکڑے اور دعا کے انداز میں اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، آؤ اب پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اللہ جانو سے دعا کریں گے، پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں گے اور پھر آمین کریں گے۔ نانا نے چہرے پر دونوں ہاتھ آمین کے انداز میں پھیر کر نور بی کو دعا کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ جو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی اللہ جانو وہ آپ کے لیے بھیج دیں گے، اور جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی وہ اللہ جانو نہیں بھیجیں گے۔ آپ نے ہر حال میں خوش رہنا ہے، رونا نہیں، ضدی بچہ نہیں بننا۔ نانا نے دعا کی ساری حکمت نور بی کو سمجھائی۔ چلو اب بیٹھو اور دعا کرتے ہیں۔ نانا اور نور بی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پھر نانا نے نور بی کو نماز میں پڑھائے جانے والا درود ابراہیمی سکھانا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر زیادہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر بہت زیادہ پسند آئے تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔